أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ یہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 7 بڑی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آسمان سے تشریف لائے۔ اس صورت کی عظمت اور اس کے مقام کے پیش نظر، اور اس کی ایک آیت نمبر 59، اس کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان کے کنارے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، فرمایا جو قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کا مطلب جان لے گا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اور یہ صورت ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا آغاز جس جملے سے فرما رہے ہیں، تورات کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوا۔ تورات بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور سورۃ الانعام بھی اسی جملے سے شروع ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ زمین مفرد اس لیے ہے کہ یہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، ورنہ زمینیں ایک سے زیادہ ہیں، اور جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمینیں بھی 7 ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی آسمان کا ذکر آتا ہے تو جمع کے صیغے سے آتا ہے، اور زمین کا ذکر واحد کے صیغے سے آتا ہے، اس لیے کہ یہ اس میں جنس ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا فرمائے، سوموار کے دن اس میں درخت پیدا فرمائے، منگل کے دن مکروہ چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح بدھ کو جانور پیدا فرمائے اور باقی چیزیں، اور جمعے کے دن آخری گھڑی میں عصر کی نماز کے بعد جو ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، ظلمات کو جمع کے صیغے سے اس لیے فرمایا کہ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ ظلمات سے مراد یہاں کفر و شرک، اور نور سے مراد توحید، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت، اور یا ظلمات سے مراد کافر اور نور سے مراد مومن۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تابع داری کرو اور چھوٹے چھوٹے راستوں کی طرف نہ جانا تاکہ تمہیں سیدھے راستے سے وہ بھٹکا نہ دیں۔ تو سبل جو ضلالت کے اور گمراہی کے راستے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے جو صراط مستقیم ہے۔
اب فرمایا کہ زمین و آسمان جوہر ہیں اور اندھیرے اور روشنی یہ عرض ہیں. جوہر اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود کے ساتھ قائم ہو، جس کا ایک مستقل وجود ہو، اور عرض اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو بلکہ وہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے وجود میں آتے ہوں. جیسے اندھیرا ہے اور روشنی ہے تو وہ سورج کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور اندھیرا ہے تو وہ سورج کے غائب ہو جانے کی وجہ سے آتا ہے. تو فرمایا کہ کائنات میں کوئی جوہر اور کوئی عرض ایسا نہیں جسے اللہ نے پیدا نہ کیا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں. مختلف چیزوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ الہ اور ہمارے یہ معبود یہ بھی کائنات کے پیدا کرنے میں شامل ہیں، اور یہ بھی نفع نقصان کے شامل ہیں، اور یہ بھی ہمیں زندگی اور موت دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں صحت اور بیماری دیتے ہیں. یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور رزق اللہ تعالیٰ دے اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دے، اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے فلاں دیتے ہیں اور ہمارے فلاں دیتے ہیں. اسی طرح بزرگوں میں یا انبیاء میں یہ صفات ماننا کہ وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، وہ ہماری غربت کو دور کر سکتے ہیں، وہ ہماری بیماری کو دور کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. هو الذي خلقكم من طين. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو حقیر مٹی سے. ثم قضى اجلا. پھر ایک مدت مقرر کی. وأجل مسمى عنده. اور ایک مدت مقرر اس کے پاس ہے. ثم انتم تمترون. پھر بھی تم شک میں مبتلا رہتے ہو. تین کے نون پر جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے. فرمایا کہ حقیر سی مٹی، معمولی سی مٹی، اور تین کا ایک معنی کیچڑ بھی کیا گیا ہے کہ کیچڑ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کہاں مٹی سے پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے سلسلے سے، اس کی پشت سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ نسل کا سلسلہ جاری ہوا، اور نسل در نسل چلتے چلتے بات تمہارے تک پہنچی اور تم اس دنیا میں آئے. اور فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہر انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل سے مراد قبر کی رہائش ہے. یعنی یہ پہلی اجل خاص ہے ہر آدمی کے ساتھ، اور کسی کو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ قبر میں کتنی دیر رہنا ہے، کیونکہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک ہر انسان کو قبر میں رہنا ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ پاک کے پیدا کرنے اور عمر کے مقرر کرنے اور قبر میں مردے کے لیٹنے کے تم سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور پھر بھی اللہ کی الوہیت میں شک کرتے ہو اور اس کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعلم سرکم وجہرکم. وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
اور جانتا ہے جو کچھ تک تم کمائی کر رہے ہو۔ جہمیہ نے اور بعض گمراہ فرقوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہر جگہ موجود ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں 18 مرتبہ اللہ کے عرش کا ذکر ہے اور 8 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے اور اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور اس کی بادشاہی ہر جگہ چلتی ہے۔ اور اللہ کے آسمانوں اور زمین میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے۔ آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت ہوتی ہے، زمین میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہ اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور بر و بر میں اور خشکی اور تری میں اور پہاڑوں میں اور تمام سیاروں میں اسی کی بادشاہی چلتی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور ساری کائنات اس کی مطیع ہے، کسی کو اس کی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ صرف انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نافرمانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے نظام کی پابند ہے۔ اور اللہ تمہاری خفیہ اور ظاہری ساری باتیں جانتا ہے، چنانچہ کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، اور انسانوں کو پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے ہر کام کی ایک ویڈیو بن رہی ہے جو قیامت کے دن ایک بہت بڑی سکرین پر پوری مخلوق کے سامنے چلا دی جائے گی، اور پھر تمہیں پریشانی اور ندامت ہوگی اور تم اپنا منہ چھپاتے پھرو گے، لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، تمہاری ہر کمائی کو جانتا ہے، تم اچھائی کر رہے ہو تو اسے بھی جانتا ہے، تم برائی کر رہے ہو تو اسے بھی جانتا ہے۔ اگر 7 پردوں میں چھپ کر برائی کی جائے تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اور وہ ظاہر ہو کر رہے گی، اور اگر 7 پردوں میں چھپ کرنے کی جائے تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اور وہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ نشانی سے مراد معجزات ہیں پیغمبروں کے، اور دن رات میں اور زمین و آسمان میں اور فصلوں کے اگنے میں اور پھولوں کے کھلنے میں اور بارشوں کے برسنے میں اور بادلوں کے چلنے میں اور زمین کے ہلنے میں اور زمین کی سکونت میں، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اندھا بن کے رہنا چاہے تو اس کی مرضی۔ فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، انبیاء کے معجزات دیکھنے کے بعد، قرآن مجید کی آیات پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر بھی تم منہ پھیر لیتے ہو اور اپنی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یقیناً انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس عنقریب ان کے پاس آ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف کہ آج تم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ میں ہجرت کی اجازت دے دے گا، اور پھر انہی کے ہاتھوں یہ مکہ فتح کروائے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، اور تم دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے
کہ اے دنیا میں حق کو جھٹلانے والوں، ان قریب قیامت کا دن آ رہا ہے جس میں تمہاری خبریں اور تمہارے وہ کرتوت جو تم دنیا میں کرتے رہے وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز دکھا دے گا کہ تم کس طرح میرے دین کو مذاق کرتے تھے اور دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک حقیر مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر ایک مدت مقرر فرمائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک میں مبتلا رہتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری ظاہر باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے۔ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یقیناً انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔